السلام علیکم. وزیر اعظم کیا -1 ہو سکتے ہیں اپنی جماعت کے اندر؟ یہ کافی اہم سوال ہے اور وزیر اعظم نے کیونکہ خود اس بحث کا آغاز کیا ہے تو آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور دوسرا جو اہم ایشو ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، ہمارا کیا مستقبل ہوگا. ایک واقعہ ہوا، پاکستان سے فلائٹ گئی پاکستان سے باہر، کرونا کے مریض اس میں کافی تعداد میں تھے تو ایمریٹس نے پاکستان سے فلائٹ سسپینڈ کر دی. ہانگ کانگ پاکستان سے مریض گئے، وہاں سے بھی میسیج آ گیا. لندن گئے تو انہوں نے خبر چھاپ دی کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو پاکستان سے فلائٹس آئی ہیں تو جو امپورٹڈ کرونا کے کیسز ہیں وہ پاکستان سے 50% آئے ہیں. تو ایک ایسی صورتحال کے اندر ہیں ہم کہ یہاں سے پاکستان باہر جانا مسئلہ ہوگا. PIA کی فلائٹس کینسل کر دی گئی ہیں 6 ماہ کے لیے، یورپ اور UK کے اندر فار دی ٹائمنگ آپریٹ کریں گی لیکن اس کے بعد ختم ہو جائیں گی. تو ہم کہاں سٹینڈ کریں گے اور کیا طریقہ کار حکومت اپنائے گی کہ ہم اس معاملے سے باہر نکل جائیں؟ کیا ایکشنز ہم نے لیے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ایسے فیک سرٹیفکیٹس بانٹے، اور سول ایویشن کے اندر موجود ان افسروں کے خلاف کارروائی کیا ہوئی، اور کتنے پائلٹس ہیں جن کو گراؤنڈ کیا گیا؟ یہ دونوں ایشوز بڑے اہم ہیں تو آج کے پروگرام میں اس پہ فوکس کریں گے. اور ہمارے ساتھ شخصیت ہیں شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات ہیں. خوش آمدید کہوں گا شبلی صاحب آپ کو پروگرام میں. شکریہ جی. -1 والا آپ کو پہلے بیان دوبارہ یاد دہانی ہماری ہو جائے اور ہم سب کی دیکھنے والوں کی بھی ہو جائے. آپ کو سناتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی اپنی زبانی انہوں نے کہا کیا تھا، دکھائیے گا جی. ہماری جماعت کو، ہماری گورنمنٹ کو کوئی نہیں کرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں، اپنے پرنسپل پہ. وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے، کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا. سر، پرائم منسٹر نے -1 کا تذکرہ کیوں کیا؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے تو -1 ان اسپیکولیشنز کا جس کا کہ اظہار اپوزیشن گاہے بگاہے کرتی ہے، تو وہ ان کی جو آڈینس تھی وہ تھی جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا پریشر ڈال کے وہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں یا پارٹی میں ایک ایسا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں جس میں کوئی سوچنے لگے. لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو PTI کا جو ایک کلچر ہے، PTI جو ایک جماعت ہے جس نظریے کے لیے، جس کے لیے ہم جیسے لوگ سیاست میں آئے، ورنہ ہمارا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں تھا اور نہ دلچسپی تھی. شبلی صاحب، اپوزیشن آپ کی جماعت کو تقسیم نہیں کر سکتی. آپ کی جماعت کے اندر پچھلے کابینہ کے اجلاس کے اندر جو بحث مباحثہ ہوا، لوگوں کی طرف فنگر پوائنٹنگ ہوئی اسی اجلاس کے اندر، تو پرائم منسٹر واز اویئر کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بات نہیں ہے. یہ تو پارٹی میں مختلف لوگ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو پارٹی کی جو کیبنٹ کی جو پروسیڈنگز یا کیبنٹ میں جو بات ہوتی ہے اس کا تو میں تذکرہ نہ کر سکتا ہوں، نہ مجھے کرنا چاہیے، بیکاز دیٹ از اے پریویلیجڈ انفارمیشن. اس کی کوئی بیسز نہیں ہے جو کہ ہیرسے کی بنیاد پہ کی گئی ہوں، چاہے وہ میڈیا کی صورت میں غلط خبریں بھی کئی دفعہ شائع ہوتی ہیں، غلط خبریں بھی کئی دفعہ وہ ہوتی ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ when it comes to عمران خان the prime minister، ساری کیبنٹ، ساری پارٹی، سارے MNAs وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. and there is no such thing as کہ جی پارٹی میں یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف یا انکلوڈنگ ہم اگر ان پوزیشنز میں ہیں تو وہ ہم عمران خان کی وجہ سے ہیں. عمران خان ہماری وجہ سے نہیں ہے. یہ تو سب کو کلیئر ہے. اور یہ بھی کلیئر ہے کہ اگر اس ملک کو اس آگے کہیں لے جانا ہے تو وہ انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان ہوگا. بیکاز آپ کی حکومت کے ساتھ ایک المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ عمران خان ایک پاپولر فگر ہے، کراؤڈ پولر ہے، ووٹ وہ کھینچ کے لائے. بالکل آپ کی جماعت کی حکومت بن گئی، لیکن آپ کی کابینہ کے اندر ایسے وزیر مشیر شامل ہیں جو ابھی تک ڈلیور نہیں کر پائے جس وزارت کے اندر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں. بلکہ یہ اب چیز پاکستان میں وہ سوشل میڈیا پہ میمز بننے لگی ہیں کہ پرائم منسٹر جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ کرائسس اور بڑھ جاتا ہے. تو دس از دی سچویشن. آپ کو اپنی کابینہ پہ اپنے گھر کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، میں ایک بات کروں ندیم، ہم سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، ہم نئے آئے ہیں، ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وی آر اے پرفیکٹ گورنمنٹ. 6 ماہ تک نئے ہو سکتے ہیں، 2 سال تک نئے نہیں. میں دیکھیں، میں کمپیئر کر رہا ہوں اپنی جو ابھی جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک ایکومولیٹڈ وہ بھی ہوتی ہے نا، آپ کی وہ جو آپ کی ریپوٹیشن بن جاتی ہے یا بنتی ہے. Certain ministers earned you a bad name. آپ آٹا کے اوپر کرائسس ہوا تو چینی کے اوپر کرائسس ہوا، آپ کی پیٹرول کے اوپر کرائسس ہوا، ادویات کے اوپر کرائسس ہوا. ون آفٹر اندر جس کے اوپر پرائم منسٹر بیٹھے کہ یہ کام کرنا ہے، نہیں ایسے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، وہاں مسائل اور بڑھ گئے، ایگریویٹ ہوگی سچویشن. تو دیر از سم تھنگ رانگ ان دوز منسٹریز.
آپ کے لوگ اس قابل نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں بات یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس کانٹیکس میں دیکھنا ہوگا کہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جو ہے اسی قسم جو بھی لوگ آتے ہیں الیکٹ ہوتے ہیں وہ عوام کے نمائندہ ہوتے ہیں. اب اس میں کوئی ایریا ایکسپرٹ ضروری نہیں ہے کہ ہوں, بیکاز ایک ایکسپرٹ ہو تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ووٹ بھی دے سکے, لیکن ایک شخص جو کہ ووٹ لے سکتا ہے وہی پارلیمنٹ میں آ سکتا ہے, چاہے وہ سینٹ کا انڈائریکٹ الیکشن کے تھرو ہو یا ڈائریکٹ ہو. اصل چیز کیا ہے کہ دا لیڈر از سنسیئر اینڈ ہی وانٹس ٹو میک تھنگس گڈ. لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی تو سوچیں نا کہ اگر شوگر کرائسس ہوا ہے, شوگر پہ اس پہ ایک باقاعدہ, آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک جس طرح اس نے ایوالو کیا ہے پچھلے 30-40 سالوں میں, تو اس سے بھی پہلے لائک شوگر مافیا, آئی ریممبر ہم بچے ہوتے تھے یہ ایوب خان کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں, اور اس کی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ بھی ٹاپل ہوئی وہ ایک اس چینی کے ایشو پہ میں اسٹوڈنٹس نے اٹھا لیا. بہرحال وجوہات اور بھی کئی تھیں, آٹھ آنے کا فرق تھا, صرف اس وجہ سے نہیں ہوئی. اس وقت 8 آنے کا فرق تھا, ابھی 50 سے 85 پہ چلی گئی ہے. نہیں وہ تو اس وقت جو ہے سونا بھی جو ہے تو روپے کا تولہ ہوتا ہوگا میرا خیال ہے, مجھے تو نہیں یاد. لیکن بات یہ ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ جب ایک ملک میں ایک اسٹیبلش اسٹیٹس کو ہو, ایک مفاداتی ٹولہ ہو جس میں کہ اس ملک کی لیڈرشپ جو بھی آئی ہیں پرائم منسٹر کی صورت میں یا صدر کی صورت میں, ان کے اپنے کاروبار تھے. اب اس کاروبار میں کیا ہوا کہ وہ اپنے کاروبار کو دوام دینے کے لیے انہوں نے یہ ان لوگوں کو پیٹرنائز کیا, بیکاز وہ علیحدہ تو کر نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے ان اداروں کو مفلوج کیا جو کہ بنیادی طور پہ بنائے اسی لیے گئے تھے کہ کوئی چیز کوئی غلط کام نہ کر سکے, مارکیٹ کو ریگولیٹ کرے. شبلی صاحب, عمران خان کے نیچے آدھی کابینہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا شکار ہے. ندیم بابر صاحب میجر پلیئر ہیں آپ کے پیٹرولیم اور انرجی سیکٹر کے, وہی آپ کو اسی سیکٹر کے اوپر مشورہ دیتے ہیں. ابھی آپ نے پیٹرول کا کرائسس رپورٹ بھی انہیں سے سنی, تو دیر از سم تھنگ رانگ ود دیٹ نا. آپ کی جو آٹا شوگر کرائسس آیا تو آپ کے وزیر اپنے کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے, دیور انوالوڈ. آپ پوری رپورٹ پڑھ دیکھیں انوالو ہونے کا جہاں تک چکر ہے, میجر پلیئر ایسے کر رہے ہیں, میجر پلیئر. کہ آپ دیکھیں نا, آپ ہمیں اس چیز کا تو کریڈٹ دیں کہ شوگر میں کہ شوگر جو متعلقہ اونرز ہیں وہ مختلف سیاسی پارٹیز میں ہیں, ساری سیاسی جماعتوں میں, داری صاحب کے پاس ہے, شریف صاحب کے پاس ہے, 60% آپ کے پاس ہے. کتنی پارٹیز ہیں جنہوں نے کہ یہ اس طرح کی انویسٹیگیشن کی, اس طرح کے ٹائم لائنز کے ساتھ ایک پیور آن میرٹ ایک تحقیقات کی, جس میں کہ اگر ان کی پارٹی کے لوگ آ گئے, بدقسمتی ہے لائک ہمارے جو لوگ ہیں وی فیل سوری بیکاز ان کا کافی ایک اہم رول تھا ہماری پارٹی میں, لیکن اب آ گئے ہیں تو ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا ہے یہ ان کا ہے. لیکن ابھی آپ نے جو جملہ استعمال کیا یہ بڑا اچھا جملہ ہے کہ وی فیل سوری. کیا پرائم منسٹر کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ ان کو ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے شاید کچھ لوگوں کو, مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ 10-12 لوگوں کو اب صفائی کرنے کا عمل شروع ہونے والا ہے, تطہیر جسے کہتے ہیں نا کابینہ کی. دیکھیں 19 بندے آپ کے ان الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسی بوجھ بنے ہوئے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آئی فیل سوری, اس سے مراد یہ تھی کہ جو اگر ہماری پارٹی کے لیڈرشپ کے اس شوگر کی انکوائری رپورٹ میں اگر جن کا نام آئے, آئی فیل سوری فار دیم, بیکاز وہ پارٹی کا ایک بڑا, اس میں تو چیف منسٹر کا بھی نام ہے, باقی لوگوں کا بھی نام ہے, نہیں جس کے بھی ہیں دیکھیں ہم نے اسد عمر صاحب نے ایکسپورٹ کی, اس سے تو آپ اس چیز کا ہمیں کریڈٹ دیں کہ ہم نے تو اس کو بالکل انڈسکریمنیٹ رکھا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے لوگوں کو بچانا ہے, اس کو بچانا ہے, اس کو بچانا ہے. اف ہی وانٹڈ تو نہ آتا, کسی کا بھی نام نہ آتا, نہ چیف منسٹر کا آتا, نہ کسی جہانگیر ترین صاحب کا آتا, نہ کسی اور کا آتا. ایک حصہ شاباشی والا ہے کہ آپ نے رپورٹ بنائی بھی, پبلش بھی کی, اگلا حصہ زیادہ مشکل ہے کہ جب آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے. ایگزیکٹلی. اب اس میں دیکھیں ہمارا ایکشن میں اگر ہماری ڈٹرمنیشن میں یا ہماری جو پولیٹیکل ول ہے اس میں کوئی کمی ہو تو وہ آپ کوشچن کریں, جو کہ نہیں ہے. ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ اس ایک کرائسس کی وجہ سے, شوگر کرائسس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ابھی ہم FBR کو بھی دیکھیں گے, ہم سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو بھی دیکھیں گے, ہم اسٹیٹ بینک کو بھی دیکھیں گے, جتنے متعلقہ ادارے ہیں, شوگر کین کمشنرز ہیں, جو بھی پوری جو اس کی جو وہ ہے ویلیو چین ہے یا سپلائی چین ہے, اس کو وہ ایک قسم کا ان کا محاسبہ ہوگا کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں, آپ ٹھیک کریں, یہ لوگ انوالو تھے ان کو بھی پنش کیا جائے گا. اور ٹائم لائنز کے ساتھ ایک ایسی میٹرکس بنائی ہے. نارملی تو یہی ہوتا تھا کہ جی ایک تحقیقاتی رپورٹ ہو گئی, وہ ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی, اس کے بعد لوگ بھول جاتے تھے بیکاز ادر ایونٹس وہ ٹیک اوور اور باقی لوگ بھی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ٹائم لائنز کے ساتھ
یہ ان کو یہ ٹارگٹ دیا ہے. جب ایکشن لیں گے تو شاباشی دوں گا انشاءاللہ. کیونکہ میرے ڈاؤٹس ہیں. وائی یو تھنک دیٹ وی وڈ ناٹ؟ مجھے شک ہے ابھی. نہیں, آپ کا شک انشاءاللہ ہم کسی پروگرام میں کریں گے اس دن شاباشی دوں گا. اس دن میں پروگرام میں آؤں گا اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا. آپ جو ہے تو یہ ادھر کلپس چلائیں گے اپنے پروگرام. میں شاباشی دوں گا, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں شاباشی دوں گا آپ کو. صرف وہ کافی نہیں ہوگی. صرف وہ کافی نہیں ہوگی. ویل ڈن کہہ دوں گا جی, میز بجا دوں گا, آپ ایکشن لیجیے گا. ہم ایکشن انشاءاللہ لیں گے. We are determined. پلین کریش کی رپورٹ آپ نے سبمٹ کی ایوان کے اندر, بہت اچھا کام کیا جی. اور میرے خیال میں یہ روایت پکی ہونی چاہیے کہ ایسی تمام رپورٹس ایوان میں آنی چاہیے. لیکن آپ کے وزیر صاحب نے ایک ایسا بیان دے دیا جسے کہتے ہیں بونگی ایسی مار دی کہ پاکستان کی جگ سائی دنیا میں کرا دی. دیکھیں, جہاں تک اس پرٹیکولر ایشو کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو, ہم جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا بحیثیت صحافی, بحیثیت پولیٹیشین, وزیر, ہمیں چیزوں کو ان کو کانٹیکسچولائز کرنا چاہیے. اس میں یعنی کہ آپ کو ایک ایسا سوچ کے بات کرنی چاہیے جو کہ وزیر اطلاعات کی نوکری بڑی مشکل ہوتی ہے جی. کچھ چاک ماری ہو نا فائنانس منسٹر نے, وہ بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے وزیر اطلاعات کو. مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کب اس عمل کا آغاز کریں گے کہ جب کابینہ کے اندر تطہیر شروع کریں گے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ٹیم ہو, اس ٹیم کا کپتان جو کہ دس کیس از پرائم منسٹر, وہ ان سے زیادہ کون اس چیز کا کانشیس ہو سکتا ہے کہ جو ان کی ٹیم ہے وہ پرفارم کرے. اب وہ مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے. کوئی بھی منسٹری دیکھیں اس میں کب ریسٹرکچرنگ ہوگی کابینہ میں, اس عمل کا کب آغاز ہوگا؟ سون, بیکاز ابھی جو ہے تو ویری مطلب ہے کہ یہ تو ایک طے بات ہے. بیکاز ہم ایک اتنے بڑے جو ہماری جو ایک کاز تھی, ہماری جو لیڈر کی اسپیشلی عمران خان کی جو جدوجہد ہے, ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کی جدوجہد ہے, اس عوام کی جو ہوپ تھی وہ تھی, اس کو جو ہے تو ہم کیسے قربان کر سکتے ہیں فار فیو انڈیویجولز؟ نو, وی شوڈ ناٹ. یہ اچھا ہے, یہ ڈٹرمینیشن اچھا ہے. پرائم منسٹر کا ڈٹرمینیشن بھی یہ قائم ہے. بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل ہے. ان سے زیادہ کس نے محنت کی ہے؟ اگر وہ آپ اسی طرح ایک روایتی طرح کے طریقہ کار اپنائیں گے تو پھر بہت مار پیٹے گی آپ. نہیں دیکھیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس طرح کریں. ہم نہ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم تھنگس کو ایز ہمارے, دیکھیں چیلنجز کتنے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ کوئی ایک ایسی حکومت کورونا جیسے وائرس سے نبرد آزما ہے وداؤٹ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے, ہماری حکومت نے کوئی جو ہے وہ سپلائی چین کو ڈسٹرپٹ نہیں ہونے دیا. اچھے ملک, بڑے بڑے ملک جو کہ اسٹیبلشڈ اکانومیز تھیں, وہ لوگ جو ہے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. لیکن یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ جی کم از کم روٹی مل رہی ہے, لوگ بھوک سے نہیں مر رہے. پھر پرائم منسٹر کا جو پروگرام تھا, بیکاز ہی ہیز اے ہارٹ ٹو تھنک وچ تھنکس, انہوں نے یہ احساس پروگرام کیا غریبوں کی, ان کی یہ ساری جو انہوں نے پریشر لیا, ساری جو کرٹیسزم اٹھایا, وہ کس لیے تھا؟ سر وہ غریب لوگوں کے لیے تھا. دھوری نہ رہ جائے. جو ایک بنیادی سوال ہمیں بہت پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا گیا, کتنے پائلٹس اور کتنے ان لوگوں کے خلاف سول ایویشن میں جنہوں نے ان کے اس ایگزامینیشن پروسیس کو خراب کر کے جعلی سرٹیفکیٹس بانٹے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹس ہوتی نہیں ہے. میں آپ کو بحیثیت ایک ایکس ایئر فورس اور کمرشل پائلٹ لائسنس ہولڈر, میں آپ کو پائلٹ ایز اے وہ بتا رہا ہوں. دیکھیں, ایز فار ایز یہ پرٹیکولر ایشو کا تعلق ہے, اس میں جو بے ضابطی کیاں ہوئی ہیں وہ سول ایویشن اتھارٹی کے لیول پہ ہوئی ہیں. اور میں آپ کو اس بات کا بھی کنفرم بناتا ہوں, بیکاز جب لائسنس میں نے لیا تھا وہ مڈ 80s میں تھا یا لیٹ 80s میں تھا. کمرشل یہ 2012 کا طریقہ کار ہے نا جس میں وائلیشنز آئی ہیں. نہیں, میں نہیں بتاؤں, نہیں وائلیشنز اس وقت بھی تھیں. میں آپ کو پورے یقین سے میں آپ کو بتاتا ہوں وائلیشنز تھیں سبجیکٹس پہ. ایک ہے, اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک ہے فلائنگ اسپیکٹ جو کہ فلائنگ کلبز کراتے ہیں, اور وہ بڑے پروفیشنل طریقے سے ہمارے بیسٹ فلائنگ کلبز ہیں, باہر کے لوگ بھی آتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں. دوسرا اسپیکٹ ہوتا ہے جو اس کے پیپرز ہوتے ہیں, جس کو کہ پاس کرنا ہوتا ہے. 8 پیپرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کمرشل پائلٹ لائسنس کے لیے. اب وہ پیپرز جو ہے ان کی جو وہ ہے سینکٹیٹی ہے یا ان کی جو وہ شفافیت ہے, اس پہ شکوک. کتنے پائلٹس ہیں جن کو آپ نے دیکھیں اس وقت جو ہے نا, میں آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں دوں گا, وہ کہ مجھے معلوم ہے, لیکن میں چونکہ اس کے بارے میں بال پاک فگر بتائیں کتنے, 25 30 40 اباؤٹ دیٹ مچ 30 40 لوگ ہیں جن کو گراؤنڈ کر دیا. نہیں, وہ اس سے کم ہے, جن کے دیکھیں نا, یہ آپ کو ایک پروسیس وہ فالو کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے میں آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں دے رہا. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بغیر جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو فالو کیے بغیر اگر آپ کسی کو نکال دیں گے, پہلے تو آپ کو نوٹس کرنا ہے, پھر کارروائی کرنا ہے. تو آپ نے نوٹس, لیکن یہ شور ہے کہ جن پہ شکوک و شبہات ہیں وہ سارے گراؤنڈ ہو چکے ہیں,
اور وہ پائلٹس جو کہ 100% کوشر ہیں, 100% کلیئر ہیں, وہی جہاز اڑا رہے ہیں اور کوئی جہاز نہیں اڑا رہا. سول ایویشن کے کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی اس وقت؟ تو جی جو میرے علم میں ہے وہ تقریباً 5 لوگوں کو پہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے, ان سے وہ کی گئی ہے, اور سارے قانونی اور وہ جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اور جو ان کو جواب دینے کا سارا پروسیس ہے, بیکاز آربیٹری ہو نہیں سکتا, بیکاز ہوگا کورٹس میں لوگ جائیں گے, اسٹے آرڈرز لے آئیں گے, ہم وہ نہیں چاہتے. اب اس کو دوبارہ کس طرح بچائیں گے؟ دیکھیں ہماری جو دنیا میں جاگرسائی تو ہو گئی ہے, ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو شفافیت کے ساتھ آگے کوئی بڑھنا شک نہیں ہے کہ بدنامی اس پرٹیکولر چیز سے دیکھیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اس کی پازیٹیو ایسپیکٹ کو دیکھیں تو یہ کام ہمیں کسی نے چوری کرتے ہوئے پکڑا نہیں ہے, یہ کام ہم نے شروع کیا. آر گورنمنٹ پہلے چلا تھا, سپریم کورٹ میں آیا معاملہ جعلی ڈگریوں کا آیا, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے, انہوں نے ابھی بھی پیپلز پارٹی والے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یعنی آپ سوچیں اس میں لوگوں کی, پرائم منسٹر نے تو یہی تو کہا کہ بھئی اس میں لوگوں کی کریڈیبلٹی کیسے ریسٹور کریں گے؟ ہم کریڈیبلٹی, ہم نے وہ سسٹم, یس ان فیکٹ دیٹ پلان از انڈر وے, بیکاز میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو انٹرنیشنل, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پروسیسز مکمل کر لیے ہیں اور جو تھوڑے بہت رہ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اس میں اس کے بعد ہم خود انیشیٹو ہم اپنے انٹرنیشنل ایجنسیز کو بلائیں گے. ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ یورپین جو ایویشن سیفٹی ایجنسی ہے اس کے نمائندے کو یہاں بلائیں, بالکل, اور ہمارا جو پروسیس ہے پورا اس کے ساتھ اس کی چھان بین کروائیں. ایگزیکٹلی ہم کریں گے, اور جو سٹیپس ہم نے لیے ہیں اور کن وجہ سے, یہ تو ہمارا انیشیٹ. آپ کا ارادہ ہے اس کو یورپین ایجنسی کو بلانے کا؟ بالکل ہمارا ارادہ یہ ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو پوائنٹ یہی ہے کہ یہ کام تو ہم نے شروع کیا ہے, کسی نے نہیں پکڑا تھا. ہم نے خود کہا ہے کہ جی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں, کہ ہم چاہ رہے ہیں جو کہ ہماری گورنمنٹ کا ریفارم پروسیس ہے, ہم پی آئی اے کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پی آئی اے اور ہمارے پائلٹس, چاہے وہ ایئر فورس کے پائلٹس ہوں, چاہے وہ ہمارے سویلین پائلٹس ہوں, وی ہیو ون آف دا بیسٹ پائلٹس ان دا ورلڈ. لیکن آج ایک خبر اور آ گئی کہ آپ اس کا جو ہوٹل ہے اس کو بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیسی سچویشن میں, جب دنیا ساری بیٹھی ہوئی ہے, اکانومی بیٹھی ہوئی ہے, پی آئی اے کے اوپر ٹھپا لگ گیا ایک سچویشن کے اندر, آپ نے 1 جولائی کی ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے روزویلٹ ہوٹل کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. دیکھیں یہ کیا جلدی ہے ہمیں کہ 1 جولائی کی جلدی کوئی نہیں ہے. دیکھیں جلدی تو تب ہو سکتی ہے جب ہم اس کو کوئی بیچنے کی بات کریں. میں کمیٹی میں ایز اے ممبر تو نہیں شامل, لیکن اس کمیٹی جس میں کہ یہ ڈسکس ہوا تھا, اس میں یہی طے کیا گیا تھا کہ ہم نے اس میں پروپوزل لانے. دیکھیں کسی چیز کو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے اثاثے ہیں, چاہے اب آپ دیکھیں آج ہم نے جو وہ ہے ایویکیوٹس پراپرٹی ہے, ہم نے کہا کہ یہ بجائے اس کے کہ اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں, ان کو استعمال, اس کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے ہم انویسٹرز کو لائیں, وہ ادھر بلڈنگز بنائیں, وہ اپنا کرائے پہ لیں. یہ ہوٹل بیچنے کے لیے اٹ از ناٹ اے گڈ ٹائم. دیکھیں آپ کو ایک پروسیس فالو کرنا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ پروسیس کین ٹیک 2 years. کم از کم اپنی تیاری تو کریں, انفارمیشن تو لیں. اس وقت تو جی چوری چھپے تو نہیں کسی کو دیں گے نا, جی چوری چھپے تو کسی کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے. دیکھیں اب یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ انشور کرتا ہوں کہ عمران خان ول نیور ایور, اور یہی بات ہوئی کہ جی اس وقت جو ہماری کنسرن ہے, وی آر ناٹ اگینسٹ اٹ, وی آر ناٹ فور اٹ. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے سامنے پروپوزلز آئیں, اور اس میں پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی, جسے کہتے ہیں نا لائیو کیمرہ میں, جس طرح بھی ہم آپ بیٹھ رہے ہیں اور ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, اس کی پروسیڈنگز اور اس کا جو بھی عمل ہے اس کو کرنے کا, اس کے بارے میں, اور بائی دا وے اس کو بیچنے کا کوئی نہیں پلان کر رہا. وہ ہو رہے ہیں کہ کوئی جے وی کریں, کس طرح سے اس کی انکم کو بڑھایا جائے. ٹھیک ہے, تو اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ پرائم منسٹر صاحب کا یہی وہ تھا. بیان سناتے ہیں آپ کو. آج بلاول بھٹو نے جو بات کی اس میں سے آپ چاہوں گا آپ سے دکھائیے گا کیا کہا انہوں نے. میں نے تو چیلنج بھی کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو, اگر آپ میں ہمت ہے تو سامنے آئے, مقابلہ کرے. وہ خوش ہے, اس بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کے وزیر اعظم ہے, پی ٹی آئی کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے, مگر پورا پاکستان کا ہمیں اس وقت وزیر اعظم کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے کچھ اور بنتے ہو, تیرے پی ٹی آئی کے سامنے کچھ اور بنتے ہو, سلیکٹرز کے سامنے کچھ اور بنتے ہو, پھر باہر جا کے کچھ اور بنتے ہو, طالبان کے سامنے کچھ اور بنتے ہو. وزیر اعظم کو, اس کا پتلی کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کے باہر پھینکنا پڑے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ اپنی زور بازو پہ اپنی جدوجہد کے 22 سال کی جدوجہد کے بعد پرائم منسٹر بنے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ بلاول بھٹو صاحب اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں, اپنے بارے میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں. اگر بلاول بھٹو پولیٹیشین اور لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے تو پھر اسی فارمولے کے تحت میں پھر شاعر ہوں. یہ مطلب ہے کہ کمپیئر کرنا کتنی زیادتی ہے. ایک شخص ہے جو کہ اپنی پوری محنت میں پہلے اس نے اپنے آپ کو انٹرنیشنلی ایز اے اسپورٹس مین
اسٹیبلش کی ہے جس پہ ہمیں فخر ہے, ہر پاکستانی کو فخر ہے. پھر اس نے تو جو بھی کیا بڑی کامیابی سے کیا. بنا دے نا یہ کوئی کینسر ہاسپٹل, دیکھ لیں لڑکانہ میں کیا حال ہے, دیکھ لیں ایک پیپلز پارٹی جو کہ پورے ملک کی ایک فیڈریشن کی علامت سمجھی جاتی تھی, اس کو انہوں نے ریڈیوس کر دیا ہے ایک صوبے تک, اور ابھی جو ہے تو لگتا ہے کہ یہ لڑکانہ کی طرف جا رہے ہیں. تو دیکھیں ایسے لوگوں کو یہ باتیں جچتی نہیں ہیں کہ وہ اپنی اس سے جو ان کا وہ ہے جو اسٹیچر ہے اس سے بڑھ کر بات کریں. عمران خان کہاں پہ بلاول بھٹو. So let's not take him that seriously. کرائسس آف گورننس جو ہے اس میں آپ کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اس میں ایک نئی روح پھونکتی ہے. دیر از اے سچویشن جس میں ان کو لگتا ہے کہ یو آر ناٹ پرفارمنگ, یو آر ناٹ ڈوئنگ ویل. تو سلیکٹرز کا وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ دے آر ناٹ ہیپی ود عمران خان رائٹ ناؤ. از دیر اینی سچویشن لائک like to offer themselves that's what they are suggesting. Maybe they are trying to sell themselves as an alternative. responsible for, یہ ذمہ دار ہیں اس ملک کی جو پریڈیکمنٹ ہے, جو اس ملک کی جو اس وقت معاشی, جو اس کی اقتصادی, اس کی ادارہ جاتی, جو اس کا ملک کا جو مورل کلیپس ہوا ہے, وہ ذمہ دار ہی نہیں کیے ہیں. آپ مجھے بتائیں, وی ہیو آل دا ریسپیکٹ فار ہز گرینڈ فادر ذوالفقار علی بھٹو. ہی واز اے گریٹ لیڈر. میرے بڑے ان کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. میرے لیے تو آسان نہیں تھا کہ میں ان کی پارٹی جوائن کرتا. وائی ڈیڈ آئی جوائن عمران خان آئی ناٹ پیپلز پارٹی؟ فار می اٹ واز مچ ایزیئر. میرے لیے آسان تھا کہ میں وہاں پہ چلا جاتا. اس وقت تو یہ جو ہے جو کہ اپنی ان کی پارٹی کے لوگ تھے, ان کو انہوں نے ان کے جنازوں پہ یہ نہیں گئے ہیں, اور آج یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم اس ملک کے خیر خواہیں. انہوں نے تو وہ کیا ہے. آئی مین لک ایٹ دا کیسز آف کرپشن دیٹ دے ہیو. آپ کہتے ہیں جی پروو نہیں ہوا ہے. آپ مجھے بتا دیں, آپ پریزیڈنشل امیونٹی کے پیچھے نہیں چھپے رہے. آپ کے والد صاحب, آپ نے سوئس اکاؤنٹ جو تھے اس میں آپ پریزیڈنشل امیونٹی کے ابھی جو آپ پہ کیسز آئے ہیں یہ اومنی گروپ کے, یا ابھی آپ کو نیب بلاتا ہے تو آپ ابھی کورونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں. یعنی فار گاڈ سیک, یعنی ہمیں یہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے جب ہمارے لیڈر کو کمپیئر کیا جاتا ہے یا وہ دوسرے ان لیڈران کے ساتھ. کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کس نے سب جائیدادیں فیملی باہر بیٹھی ہوئی ہے. تو مطلب ہے کہ عمران خان تو نہ تو کاروبار کرتا, اس کا سب کچھ ادھر ہی ہے. سو وی وڈ ہینگ آن ٹو دا لیڈر ہو از ہیئر. ان کا کیا ہے, انہوں نے دیکھا ہے کچھ, انہوں نے محنت کی ہے زندگی میں جسٹ بائی ورچیو آف بینگ سن آف ایکس وائی زی. تو میں نے اسی لیے کہا ہے کہ اگر وہ پولیٹیشین یا لیڈر ہیں تو پھر میں شاعر ہوں, اور بہت بڑا شاعر ہوں. ہو نہیں سکتا. ایک اور ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ایلیگیشن ہے بلکہ چارج آپ کے اوپر دکھائے گا. صدر زرداری پہ یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں. بتائیے سر. یعنی آپ سوچ لیں سیریسنس کا, یہ کام ہمارا نہیں ہے, ہماری پارٹی کا نہیں یہ کلچر ہے, نہ ہمارے لیڈر کا یہ کلچر ہے. البتہ اگر عزیر بلوچ ہے یا وہ جو ایک صحافی ہے اس کو قتل کرانے کا الزام وہ ہم پہ نہیں لگا, یہ ریپوٹیشن ہم نہیں کیری کرتے ہیں. یہ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں, یہ ریپوٹیشن وہ کیری کرتے ہیں. ہمارا ہم اس بیان کو ٹوٹلی ریڈیکولس سمجھتے ہیں اور غیر ذمہ دارانہ اور ایک بہت ہی ایک ہلکا سا بیان ہے جو کہ جس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, ناٹ اباؤٹ ہم. ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں. مجھے لگتا ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف یا تو آپ سے تگڑے بڑے ہیں یا آپ سے سیانے بڑے ہیں. آپ 2 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے کرپشن میں, فیک اکاؤنٹس میں, کلفے والا, فلودے والا, جائیدادیں, پتہ نہیں کیا کچھ آپ نے کہا. 4 آنے بھی ابھی تک آپ ثابت نہیں کیا کسی کے اوپر. سر جی اب میرا ایک سے سوال ہے, جیسے ہم جیسے آپ جیسے جو لوگ ہیں, اگر ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے یا عمران خان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ گھر آپ نے بنی گالا کا کیسا بنایا, وہ 40 سال پرانی اس کی نہ تو اس کا کوئی کاروبار, اسپورٹس مین, کمائی بینکنگ چینلز کے ذریعے لائے ہوئے, جواب منی ٹریل دے دیتا ہے, قصہ ختم ہو گیا. ان سے تو سوال ہی, باقی چیزیں تو پوچھنے کی ہے ہی نہیں. ان سے صرف یہ بتائیں کہ جی آپ نے یہ جائیدادیں, آپ نے یہ اپارٹمنٹس, یہ باہر ملک میں جائیدادیں, یہ سر وہ فیک کیسے اکاؤنٹس کہاں گئے؟ 150 ارب تک کی کہانی تھی, اتنی موٹی فائل تھی ایف آئی اے کی, کہاں گئے وہ فیک اکاؤنٹس؟ آپ نے ثابت کرنے تھے نا. ایگزیکٹلی. نہیں تو آپ کے پاس ایف آئی اے تھی, ایف آئی اے کی رپورٹ تھی. دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک انسٹیٹیوشنل کلیپس ہے وہ ہمارے آڑے آ رہے. دس از واٹ دے ہیو ڈن. دیئر اچیومنٹ از کہ انہوں نے سارے اداروں کو, وہ چاہے وہ ایف آئی اے ہو, چاہے جتنے بھی ادارے ہیں, کیا ادارے ابھی بھی ان کے کنٹرول میں؟ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. انہوں نے اس میں جو کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, آپ نیب کو دیکھ لیں. اب نیب کو بھی کرنا ہوگا کہ دے ہیو ٹو ری اسٹیبلش دیئر کریڈیبلٹی. بیکاز دیکھیں ہم تو نیب کی کریڈیبلٹی 2 سالوں میں جتنی خراب ہوئی ہے نا, بس اس کا حال نہ ہی پوچھیں. نہیں ہم نے کیا, سیف الرحمان کا جو احتساب سیل تھا نا, جی اتنی عزت کما لیا اب اس نیب نے. دیکھیں
جس کو پکڑا ہے راجہ رینٹل کا نام راجہ رینٹل پڑ گیا تھا, وہ بھی کیس میں بری ہوئے ہیں. دیکھیں, اٹ از فار نیب ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفینڈ نیب ہیئر اور اینی انسٹیٹیوشن فار دیٹ میٹر. میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جو ایک کلیپس آیا ہے, سارا انسٹیٹیوشن کلیپس آیا ہے, وہ یہی تھا کہ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دیئر بزنسز, اپنے سارے غلط کام کے لیے انہوں نے سارے پہلے اداروں کے پر کاٹے, اور جس کا بھگت رہی ہے اب قوم. شبلی فراز صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. ہم ایک بریک لیں گے, بریک سے واپسی پہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عباسی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ہم ابھی شبلی فراز صاحب سے وہ پائلٹس کی کہانی سن رہے تھے. آپ تو خود ایئر لائن سے, بزنس سے خود رن کرتے ہیں, زیادہ فیملیئر ہوں گے. یہ جعلی ڈگریوں والے اتنی بڑی تعداد میں پائلٹ آ کیسے گئے؟ ندیم صاحب یقین کریں کہ جتنا مجھے افسوس ہے, آپ خود بھی پائلٹ ہیں نا؟ میں 43 سال سے پائلٹ ہوں. تو آپ نے بھی کیسے لیا پھر؟ میں نے بھی جعلی ڈگری دی. جعلی ڈگری چاہیے جی, ذرا بڑی خبر شاہ صاحب کی. دیکھیں, میرے پاس امریکن لائسنس ہے. امریکن لائسنس, وہاں پہ کوئی ڈگری نہیں چاہیے. اچھا. اور جب ایک دفعہ ایشو کر دیتے ہیں, پوری زندگی وہ ویلڈ رہتا ہے. لائف ٹائم ہے. لائف ٹائم آپ کو جہاز اڑانا آتا ہے. آپ کو ریکرنٹ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. یہ کبھی یہاں پر یہ جعلی ڈگری کا معاملہ نہیں ہے, یہ سب چیزوں کو مکس کر دیا گیا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ حکومت نے یہ کہا ہے, حکومت نے, ایویشن ڈویژن نے, کہ ہمارے 262 جو پائلٹ ہیں انہوں نے چیٹنگ کر کے ریٹن ٹیسٹ سی اے کا پاس کیا ہے. ابھی تک سی اے نے کوئی بیان نہیں دیا. اور وہ لسٹیں بنا کے بھیج دی گئی ہیں ایئر لائنوں کو, اور ان لسٹوں میں اتنی خرابیاں ہیں. اور جو ڈیو پروسیس ہے, یہ سارا پروسیس لائسنسنگ کا ڈیفائنڈ ہے سول ایویشن رولز کے اندر. کتنے لوگ ہیں جو آپ کی ایئر لائن میں ایسے نکلے؟ دیکھیں, میرا تو براہ راست تعلق نہیں, میں نے ان سے پوچھا تھا, ان کے پاس 9 کی لسٹ آئی تھی, جس میں سے 7 کئی سال پہلے ایئر لائن چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 7 آلریڈی جا چکے؟ جی, صرف 2 پائلٹ ہیں جو لسٹ آئی تھی اس میں سے 9 کی لسٹ میں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے, اور ان کا ایشو ریٹن ایگزام ہی ہے؟ نہیں, ایشو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. کہا ہے کہ جی ان کے سسپیکٹڈ ہیں. تو آپ نے کیا کیا پھر ان دونوں کو گراؤنڈ کر دیا؟ اس جو خط آیا تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کو گراؤنڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کے خلاف پروسیڈ کریں گے سول ایویشن رولز 1994 کے تحت. یعنی ہم نے کوئی پروسیڈنگ نہیں کی ابھی تک, اور ہم ان کو صفائی کا موقع دیں گے. یہ اس خط میں لکھا ہوا ہے. تو اس سے پہلے پینک پھر آ کے وہ پینک نہیں, آپ نے ان کو سزا دے دی, ان کو بھی دے دی, آپ نے ان کو بدنام کر دیا, آپ نے ان کو نوکری سے نکال دیا تقریباً, یعنی گراؤنڈ کر دیا, وہ جہاز نہیں اڑا سکتے. آپ نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی ہوئی, آپ نے ان پہ الزام نہیں لگایا. اور آپ نے, اور جو ایک ملک ایسا ہے جہاں ہمارے 16 پائلٹ ہیں, ایک کا نام اس لسٹ میں ہے, ایک کا, انہوں نے 16 کے 16 کو فلائنگ سے ہٹا دیا ہے. کیونکہ آپ کی جو ادارہ, جو ریگولیٹر ہوتا ہے, جو لائسنس جاری کرتا ہے, وہ مشکوک ہو گیا ہے. جو ایسا نے ایکشن لیا ہے, انہوں نے 2 جگہ ریفرنس دیا ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹ کا جو آپریٹر ہے, وہ جو آپریٹر ہے اس کے اوپر جو اوور سائٹ کرتا ہے ادارہ, اس کا ہمیں اس پر شک پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کر بھی سکتا ہے. سول ایویشن کے اوپر سوالیہ نشان آ گیا نا. ایویشن آپ کی, اللہ بچائے, ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, یقین کریں. تو وہ منسٹر صاحب کے بیان نے تو جو رسوائی کرائی ہے وہ بھی تو دیکھیں, منسٹر خود کبھی بیان نہیں دیتا, اس کو کوئی دیتا ہے نا. تو کس نے دیا؟ وہ تو جس نے بھی دیا ہے. اب یہ تو منسٹر صاحب کا کام ہے کہ دیکھے نہیں. اور سب سے دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ یہ نیب کا کیس نہیں ہے کہ میں تمہیں پہلے بدنام کروں گا, جیل میں ڈالوں گا, پھر تم پہ الزام لگانے کی کوشش کروں گا. یہاں تو سیدھی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 262 نے ایگزام میں چیٹنگ کی, ریٹن ایگزام جو سی اے لیتا ہے, جو ریگولیٹر ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اس کے ایگزام میں انہوں نے چیٹنگ کی ہے. یہ سی اے نہیں کہہ رہا, یہ حکومت کہہ رہی ہے. اب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, آپ نے ان کو صفائی کا موقع نہیں دیا. اس کا بڑا سمپل طریقہ ہوتا ہے, کبھی بھی لائسنس میں کوئی مسئلہ ہو, سی اے بلاتی ہے, وہ کہتی ہے جناب یہ آپ کے خلاف چارجز ہیں, آپ صفائی دے دیں. وہ صفائی سن کے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے لائسنس تمہارا الاؤ کر دیا یا کینسل کر دیا. اس میں ایک بات ہے کہ رول میں لکھا ہوا ہے کہ ڈی جی سی اے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول لے گا. اب فیڈرل گورنمنٹ, سپریم کورٹ نے ڈیفائن کر دیا کیبنٹ.
حالانکہ لائسنس خود سی اے جاری کرتا ہے، لیکن اس کو کینسل کرنے کے لیے سمری بھیجی جاتی ہے ایویشن ڈویژن، وہ کیبنٹ میں بھیجتے ہیں اور لائسنس کینسل ہوتا ہے. لیکن ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، انصاف کا تقاضا ہے، باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، انصاف کا تقاضا ہے. تو پی آئی اے بچ جائے گی جو کچھ ہو گیا؟ سر پی آئی اے نہیں، یہ پی آئی اے کا معاملہ نہیں ہے، پی آئی اے نے تو نہیں کیا نا، لائسنس پی آئی اے تو جاری نہیں لیکن کرتا. ڈیمیج تو سارا پی آئی اے پہ پڑا جی نا. ڈیمیج سارے پاکستان ایویشن کو. یو کے نے فلائٹس بند کر دی، جی یورپین آپ یونین نے وہ بند کر دی. ایسا کا خط پڑھیں جو نیٹ پہ اویلیبل ہے. انہوں نے آپ کے اسٹیٹ کی وہ ایجنسی جو ریگولیٹ کرتی ہے ایویشن کو، اس پر کوشچن مارک کیا ہے. یعنی مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ کے جس آدمی کے پاس پاکستان کا لائسنس ہے وہ اب ایویشن میں کام نہیں کر پائے گا. تو اس کی کریڈیبلٹی ریسٹور کرانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا. شاید ہمیں اسی یورپین ایجنسی کو بلا کے اس کے ساتھ دکھانا پڑے گا اس کو کہ ٹیسٹنگ پروسیس کیا ہے. صرف یہ پائلٹس کی بات نہیں رہی، کئی ملکوں نے آپ کے انجینئرز کو بھی کر دیا ہے، آپ کے گراؤنڈ پرسنل کو بھی کر دیا ہے. اس کا اب صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے، اور یہ پبلکلی کرنا پڑے گا. آپ 262 کے 262 پائلٹس کو شو کاز ایشو کریں کہ میرے پاس یہ گراؤنڈز ہیں تمہارے خلاف، آپ یہ بورڈ آف انکوائری 1 یا 2 یا 3 بنا دیں، آپ پیش ہو جائیں اس کے سامنے، اپنی صفائی دیں. آپ کی ٹرانسپیرنٹلی اس پروسیس کو آپ کمپلیٹ کریں. ٹرانسپیرنٹلی آپ نے چارجز لگائی نہیں ہے، سزا دے دی ہے، اور کہتے ہیں تمہیں ہم صفائی کا موقع دیں گے. چارجز ابھی لگائیں گے، پھر صفائی کا موقع دیں گے، سزا پہلے دے دی. لیکن ایک ایسی سچویشن ہے جہاں کرونا کی وجہ سے ایمریٹس نے فلائٹ کینسل کر دی پاکستان کی، ہانگ کانگ نے، یو کے نے شور مچایا کہ آپ سے کرونا کے مریض آ گئے، پی آئی اے کی فلائٹس کو یورپ نے ویسے بند کر دیا. تو آپ کے لیے ایک وہ لاک ڈاؤن، فضائی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. جی وہ تو آپ کی جو کرونا کی اسٹریٹجی فیل ہوئی ہے نا، وہ اس کی وجہ سے ہے. اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ اور بڑھ جائے گا معاملہ، کہ دنیا آپ کو اپنے ممالک میں نہیں آنے دے گی کیونکہ آپ کرونا کو کنٹرول نہیں کر پائے. 2 فلائٹس میں گئے نا، 2 جگہوں پہ گئے، ہانگ کانگ گئے، وہاں سے آ گیا. جی دیکھیں نا، ای یو میں پاکستانی سٹیزن اب نہیں جا سکتا. ریزیڈنٹ کارڈ ہے تو جا سکتا ہے، اب نہیں جا سکتے. تو سارا ای یو بند ہے آپ کے لیے. امریکہ ویسے ہی بند ہے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ یو اے ای بھی، سعودی عربیہ، جہاں سب سے زیادہ ہمارے لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے یا نوکری کرنے، وہ بھی یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے ملک کرونا کو کنٹرول نہیں کر سکا، تو وہ کچھ ریسٹرکشنز لگا دیں گے ہمارے اوپر. تو ہمیں کرونا کا ایشو علیحدہ ڈیل کرنا ہے. ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کوئی 31,800 کی پیک ٹچ کر کے 20-21,000 پہ آئی ہوئی ہے، اور ہم لوگوں کو بڑا خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ 4,000 پازیٹیو آئے ہیں، 100 ڈیتھس ہیں. تو ابھی پریشان نہیں ہونا، حوصلہ رکھنا، گھبرانا نہیں ہے. تو یہ دیر از سم تھنگ رانگ ان دی اسٹریٹجی. ٹیسٹ اوپر جانے کے بجائے نیچے چلے گئے ہمارے. دیکھیں دیر از سم تھنگ رانگ ود دا گورنمنٹ. مسئلہ حکومت کا ہے. آپ یقین کریں یہاں شوقیہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، لوگوں نے 4-4 5-5 ٹیسٹ کرا لیے ہیں. اور ایسے بھی میرے خود بیٹے کے ساتھ ہوا، ایک ٹیسٹ پازیٹیو آیا، 3 دن بعد دوسرا ٹیسٹ نیگیٹو. اب کس ٹیسٹ پہ یقین کریں؟ میں نے کہا یار 1-2 دن ٹھہر جاؤ، آئسولیشن میں رہو، پھر ایک ٹیسٹ کروا لینا تاکہ پتہ تو چلے یار کون سا ٹیسٹ درست ہے. تو یہ عجیب سی انوملیز پیدا ہو رہی ہیں. ٹیسٹنگ کو بڑھا کر کم از کم اس وقت 50-60 ہزار، اگر 1 لاکھ نہیں ہو سکتی 50-60 پہ لے جائیں، پھر جا کے آپ کو صحیح حقیقت کا علم ہوگا، پھر آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. کاؤنٹر نہیں کر رہے. ہمارا ریٹ، انفیکشن ریٹ 20% ہے، جو دنیا میں ہائیسٹ ہے. بہت اوپر. کسی ملک کا اس وقت 20% کا انفیکشن ریٹ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے حکومت کی بھی اور پاکستانی عوام کی بھی توجہ کرونا سے ہٹا دی ہے. آپ حکومت کو گرانے کے لیے سڑکوں پہ آ گئے ہیں، تو وہ پریشان ہو کے تو اپنا بچاؤ کر رہے ہیں. کرونا وونا سے توجہ لوگوں کی ہٹ گئی. نہیں، حکومت کو کبھی کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ پریشانی اس کی ہوتی ہے جو کہ کام کرتا ہے. یہاں تو آپ دیکھیں، میں ہر اینکر سے پوچھتا ہوں مجھے اس حکومت کا ایک مثبت کام 2 سال میں بتا دیں. آپ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اندر بند کیا ہوا. چلے وہ بھی نہیں ہوا. وہ بھی ایک شخص پہ آپ الزام نہیں لگا سکے کرپشن کا. شاید صاحب 6 ماہ آپ گزار کے آئے ہیں، اگر آپ نے زیادہ بیان دیا تو کوئی پتہ نہیں واپس جائیں تو پھر. میں 8 ماہ گزار کے آیا ہوں، میں نے پہلے بھی 2 سال گزارے، میں مزید گزار لوں گا. اگر ملک کی بہتری اسی میں ہے کہ شاہد عباسی کو اندر کرنا ہے تو شاہد عباسی کو اندر کر دو. یہ دیکھیں آپ نے مذاق بنا دیا ملک کا. آپ جس طرح نیب ڈیل کرتی ہے، آپ نے پائلٹوں سے اس طرح ڈیل کیا. آپ یقین کریں ایسے ایسے نوجوان جو 380 فلائی کر رہے ہیں، لیٹسٹ اکوپمنٹ دنیا میں فلائی کر رہے ہیں، 350 380 330، آپ نام لیں 777، آج وہ اپنے لائیولی ہوڈ سے محروم کر دیے گئے، ان کا کیریئر ختم ہو گیا. آپ لوگوں نے یہ جو زیادہ شور و غوغا کیا، کوئی لگتا تھا آپ کو کہ کہیں سے غلطی لگ رہی تھی کہ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ ہم گرا کے حکومت تو ابھی آ جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، آپ بات کر رہے ہیں، میں دیکھیں حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت ناکام ہو گئی ہے.
حکومت فیل ہو چکی یہ ہے. تو اپوزیشن بیان دیتی ہے نا, نہیں, لیکن میں بیان نہیں دیتا. دیر از اے ڈیموکریٹک پروسیس جس میں حکومت آتی ہے اور جاتی ہے. میں بالکل, لیکن میں تو حکومت کی کارکردگی کا ذکر کر رہا ہوں نا, کہ ایک حکومت ملک میں ہے جس سے کوئی امید نہیں ہے, جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اس نے ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے, نظام کو تباہ کر دیا ہے, سیاست میں بے چینی پیدا کر دی ہے, عوام پریشان ہے, روزگار نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, اس کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, بیماری اتنی بڑی آئی, وہ ملک میں کنسنسس نہیں قائم کر سکی, ایک میٹنگ نہیں کر سکی اپوزیشن کے ساتھ کہ دنیا کو دکھاتی ہے ہم اکٹھے ہیں. آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس وقت, اپوزیشن میں اتنی جان ہے؟ دیکھیں کر کیا سکتے ہیں, یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں ہر شخص کو یہ کہتا ہوں, ایک آپ لوگ توقع بلڈ کر دیتے ہیں عوام کی, جی بجٹ میں جی بڑا سختی ہوگی, بڑا مقابلہ ہوگا. بجٹ میں کبھی مقابلہ نہیں ہوتا. بجٹ میں تقاریر ہوتی ہیں, رائے کا اظہار ہوتا ہے, آپ تجویز دیتے ہیں یار تم یہ کام غلط کر رہے ہو, ایسے کر لو. تو توقع یہ ہوتی ہے حکومت آپ کی بات سنے گی, کیونکہ آپ عوام کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حکومت تو بالکل نہیں سنتی. یقین کریں ہم نے کئی دفعہ بجٹ میں تبدیلیاں کی اپوزیشن کے تجاویز پر. یہاں وہ بات نہیں ہے, یہاں تو اپنی چیز پہ قائم ہے اور خود ہی تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. اور ایسی ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں جو پرسن اسپیسیفک ہیں اس بجٹ میں. لائک میں آپ کو اس کی لسٹ دوں گا, میں وہ کیونکہ بالکل آخر میں ہوئی ہیں, چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے بڑا اس میں ہے تو مجھے جی میں آپ کو دوں گا. اب اگلا سٹیپ رہ جاتا ہے عدم اعتماد کا. میں اس اسمبلی میں چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے عدم اعتماد میں حصہ لیا ہوا ہے. 1989 کے بینظیر صاحب کے خلاف عدم اعتماد میں حصہ لیا ہے, جس میں سو کالڈ اسامہ کے پیسے بھی آئے تھے. وہی والی ہے نا جی, وہ محترمہ کہتی ہیں اس وقت اسامہ کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا. وہ آپ تو جانتے ہوں گے نا, ہم نہیں تھے جانتے. نہیں میں نہیں, ہم نے بھی کبھی نہیں سنا تھا. ویسے پیسے آئے تھے سر کسی نہیں, میرا نہیں خیال, میرا نہیں وہ خیال. آنے تو کسی اور رستے سے تھے, لیکن کیا نہیں وہ پیسے دیکھیں مجھے نہیں پتا, بعد میں آپ وزیر اعظم گئے ہوئے آپ کو پتا ہوگا. مجھے کوئی پیسہ نہیں ملا. نہیں آپ کو تھوڑا ملنا تھا, جنہوں نے ووٹ توڑنے تھے آپ نے, جو جن کو لوٹا بنانا تھا, پیسہ تو میں نے کسی کو دیا بھی نہیں ہے. پکی بات ہے جی بالکل. اور میری بڑی ذمہ دار پوزیشن تھی, وہ سارے لوگ مری میں تھے, میں ہر روز میرا ان سے واسطہ رہتا تھا. کھانے کس نے کھلائے؟ کسی نے نہیں. کھانے کس نے کھلائے؟ کھانے چندہ کر کے پارٹی نے ہم سب نے چندہ کیا اور وہ ہوٹل کے بل بعد میں ادا کیے. گزارش یہ ہے, عدم اعتماد کا نظام جو ہمارے آئین میں ہے وہ ایک ناممکن نظام ہے. عدم اعتماد صرف ایک ایکسٹریم اظہار رائے ہے, کیونکہ اپوزیشن نے آج کے اسمبلی کے مطابق 172 آدمی اسمبلی میں پروڈیوس کر کے ووٹ کروانا ہوتا ہے. تو حکومت نیب آپ کی 30 آدمی اٹھا کے لے جائے گی, صوبائی حکومت بھی خلاف ہے, وفاقی حکومت بھی خلاف ہے, پولیس پکڑ کے لے جائے گی. تو پھر آپ نہیں کر سکتے. تو وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, لیکن ایک اظہار رائے ہو سکتا ہے. اب آپ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ دو چیزیں, تو تبدیلی دو طریقوں سے آ سکتی ہے. اتحادی چھوڑ جائیں, حکومت کی میجورٹی ختم ہو جائے گی. اور یہ آج ابھی وزراء آپ کے پاس آتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں. سوال یہ کریں کہ آپ نے 2 ہفتے زور لگایا, آپ کو پتا تھا اسمبلی میں پورا زور لگا, عشائیہ ہوا, ووٹ پڑے 160, 172 ووٹ میجورٹی آپ کیوں شو نہیں کر سکے؟ یہ بہت بڑا ہے حکومت کا. اس میں 8-9 لوگوں کو کرونا تھا, 5-6 لوگ کرونا والے بندے بھی لائے گئے, ان 8-9 پھر کر لیں. آج ضرورت ہے حکومت کو کہ شو کرے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے, 172 کی اکثریت ہے. وزیر اعظم نے -1 کا جو تذکرہ کیا وہ زیادہ خوفناک تھا, کیونکہ -1 کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی پارٹی میں کسی اور کے سر پہ کوئی دست شفقت رکھ کے بیٹھا ہو, امیدوار بیٹھا ہو. یہ بڑی خوفناک بات تھی. نہیں, یہ -1 پاکستان میں ہر وزیر اعظم کے خلاف ہوا ہے. یہ بات پھیلی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف, بینظیر کے خلاف -1. یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ -1 ہمارے نظام میں پاسبل نہیں ہے. It's not possible. اب اور عمران خان صاحب نے پہلے کہا جو میٹنگ تھی عشائیے میں کہ بھائی میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. یہ وہ آپ کو نہیں کہہ رہے تھے, مجھے نہیں کہہ رہے تھے, وہ اپنے ممبروں کو کہہ رہے تھے کہ میرے علاوہ چوائس نہیں. اسمبلی میں بھی انہوں نے کہا میری حکومت کوئی نہیں گرا سکتا. جی, پھر اس کے بعد جو دونوں امیدوار تھے سو کالڈ اس -1 کے, ان دونوں سے تقاریر کروائی گئی وزیر اعظم کے حق میں. یہ انسیکیورٹی ہے, یہ جبر سے کروائی گئی, یہ انسیکیورٹی ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کو پتہ ہے ان دونوں اس کے پارٹی میں وہ 2 افراد آخری ہوں گے جو -1 اگر کبھی ہوا, جو کبھی نہیں ہوگا. آپ کو ان دونوں کے ناموں کا پتہ ہے؟ جی, آپ مزہ لے رہے, آپ کو بھی پتہ ہے. میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, ہمارے پرانے دوست ہیں, وہ دوستی کو نبھائے نہ بھائے, ہم دوستی نبھاتے ہیں, کسی کا نام نہیں لیتے. لیکن آج یہ حقیقت ہے, پرائم منسٹر دباؤ میں ہے,
مجھے نہیں پتا ان پہ کیا دباؤ ہیں، لیکن وہ نظر آتا ہے ان کی باتوں سے کہ بجٹ کے بارے میں 2 تقاریر آگے اسمبلی میں کی، ایک دفعہ بھی بجٹ کی بات نہیں کی. آخری تقریر میں انتظار کیا کہ اپوزیشن واک آؤٹ کر جائے، آ کر اپوزیشن کو گالیاں نکالی اور گھر چلے گئے. اچھا، پرائم منسٹر کے اوپر ایک ہی دباؤ ہے، ان کی کیبنٹ کی پور پرفارمنس، جس کا ایک سلوشن چاہیے. کیبنٹ ان کی پرفارم نہیں کیبنٹ میں نے تو نہیں بنائی، کیبنٹ انہوں نے خود بنائی ہے. نکال دیں جو وزیر پرفارم، انہوں نے خود کہا تھا میں امتحان لیا کروں گا وزیروں کا، اور میں بار بار کہتا ہوں آپ سب لوگ ہنستے تھے. میں نے کہا تھا کہ اس حکومت میں صرف ایک وزیر نے کام کیا ہے اور آپ سب ہنستے تھے. ان کا نام جو محترمہ انوائرمنٹ والی ہیں، میں نے کہا تھا اس حکومت کا واحد اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں پلاسٹک بیگ ختم کیے ہیں، اور وہ اس خاتون کو کریڈٹ ہے جنہوں نے بعد میں ابھی کورونا کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی ہے. زرتاج گل کی فوٹو چلائیں جناب، شاید کا کہنا باسی تعریف کر رہے ہیں. میں اسمبلی میں تعریف کر چکا. میں کہا ایک وزیر اس حکومت کا ڈیلیور کر سکا ہے اسلام آباد میں پلاسٹک بیگ ختم کیے ہیں. 2 سال میں یہ اچیومنٹ ہے اس حکومت کی. اور وزیر بتائے اس نے کیا کام کیا. وہ اپنی حکومت کو ڈیفینڈ بھی اچھا کرتی ہیں. جی بالکل. آپ لوگ بعد میں مذاق اڑاتے ہیں بعض باتوں کا. پورے پاکستان کو نہیں پتا تھا کورونا میں 19 کیوں ہوتا ہے، انہوں نے بتا دیا. خواجہ صاحب نے پوری تقریر کر دی اسمبلی کے اوپر. آپ بھی کچھ گنوانا چاہیں. ایسے قابل وزراء آپ کو چاہیے، اور اس کا سب سے مزیدار تھا کہ پاکستان کا کنٹری کوڈ 92 اس لیے ہے کہ 92 میں عمران خان نے ورلڈ کپ جیتا تھا. تو آپ لوگ مزہ کر رہے ہیں، مزہ کریں آپ. یہ اس کا یہ ان سے یہ پاسبل ہے نہیں، انہوں نے نہیں کہا، یہ سوشل میڈیا پہ یہ تو انہوں نے کورونا 19 وضاحت کر دی نا. پلاسٹک بیگ بھی ختم کیے. تو اچیومنٹ صرف اس حکومت کی 2 سال میں پلاسٹک بیگ ختم کرنا ہے، اور وہ زرتاج گول صاحبہ کے سر ہے. تو اب آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ اسی تنخواہ پہ آپ گزارا کریں گے؟ میں تو کر لوں گا، آپ کر لیں گے. ہم بھی کر رہے ہیں. آپ نہیں کر سکتے، یہ ملک نہیں کر سکتا، عوام نہیں کر سکتے. یقین کریں یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. جن حالات میں ہم پہنچ گئے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، بے روزگاری آ رہی ہے، کاروبار ختم ہو رہا ہے، ہر شخص پریشان ہے. یقین کریں میں نے 32 سال کی سیاست میں اتنی پریشانی عوام میں نہیں دیکھی. یعنی مایوسی کی حد تک پریشانی ہو گئی ہے. ایک تو پریشانی ہوتی ہے نا، لوگ مایوس ہو گئے بس. اچھا، مجھے آپ کی باتوں میں نا آج ہیلپ لیسنس کی ایک جو ہے نا وہ آ رہی ہے اسمیل. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نو کانفیڈنس بھی نہیں کر سکتے. نہیں میں نے آپ کو بتایا 2 طریقے کر سکتے ہیں، پاکستان برداشت بھی نہیں کر سکتا. یہ وہ عمران خان بھی یہی جملہ بولا کرتے تھے کہ میں تو میرے پاکستانیوں برداشت کر لوں گا، اگر نون لیگ کی دوبارہ حکومت آ گئی تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. آپ بھی ایسے جملہ بول کے انتظار کریں پھر. نہیں میں تو حقائق پر مبنی بات کر سکتا ہوں نا. میں کوئی سیاسی یا نعرہ نہیں مارنا چاہتا جی میں کل حکومت گرا دوں گا. میں نے تو جو زندگی میں دیکھا ہے اس کے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں. تبدیلی کے یہی 2 راستے ہیں. اتحادی ہٹ جائیں گے، جو کہ میرا خیال ہے اکثریت اس وقت پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے. زور لگا کے شاید شو کر دیں، میرا نہیں خیال شو کر سکیں گے. دوسرا، عوام سڑکوں پہ آ جائیں. کیا ہم اس کے اور عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ مجھے پہلی دفعہ معیشت اس کا ڈرائیور ہوگی. یعنی معیشت کی خرابی کی وجہ سے، معاشی بحران کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے خدشہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں. اکانومی میں جتنا میس ہو سکتا تھا نا 2 سالوں میں ہو چکا ہے. اگر اس کو نرم لفظوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میس سے زیادہ سخت لفظ بولنے چاہیے. ہائیسٹ انفلیشن، لوئسٹ گروتھ، ہائیسٹ ان امپلائمنٹ، لارجسٹ ایور بجٹ ڈیفیسٹ اینڈ ڈیٹ انکریز. ایک جملے کے اندر یہ سارا کچھ ہو گیا. تو ابھی ختم نہیں ہوا، اس سے بھی برا وقت آ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے بھی بدترین وقت کیا ملک متحمل ہو سکے گا؟ عوام برداشت کر پائیں گے؟ اب یہ پولیٹیشین کا کام ہے کہ اس نہج پہ نہ پہنچیں. 70 میں ہوا تھا، ایک ایجیٹیشن پاکستان میں سڑکوں پہ ہوئی ہے 1977 میں، اس کے حل آپ نے دیکھ لیا تھا. سر ابھی آپ وہ حل ملک نہیں چل سکتا. آپ لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں لا سکیں گے. جی میں لاؤں یا نہ لاؤں، میں تو کوشش کر سکتا ہوں نا. مجھے ڈر یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی سے آ جائیں تو ہمارے بغیر حکومت کی کارکردگی ان کو سڑکوں پہ لے آئے گی. یہ ممکن وہ ہے، سب سے خطرناک بات ہے. لیکن ایک انفارچونیٹ سین یہ ہوگا کہ آلٹرنیٹ آپشن نہ ہو، وہ زیادہ بری صورتحال ہوتی ہے. آپ لوگوں کو لیڈرشپ پرووائڈ کرنی چاہیے جو نہیں کر رہے آپ. نہیں، لیڈرشپ جو ہم کر سکتے ہیں وہی پرووائڈ کریں گے نا. ہم تو آلٹرنیٹ طور پہ بات کرتے ہیں کہ یہ خرابیاں ہیں. میں آپ کو کوئی سیاسی باتیں یہ نہیں ہیں. یقین کریں جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، جو ملک میں گورننس کا نظام ہے، یہ کوئی جماعت نہیں سنبھال سکتی. آپ نہیں کر سکتے. تو کوئی وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہے اب؟ وزیر اعظم آپ بنانے جائیں گے آپ کو ملے گا نہیں. ہاتھ کھڑے سب، کیونکہ جب تک آپ نظام کو نہیں بدلیں گے کہ ملک چلتا کیسے ہے،
تو آپ کا کام نہیں چلے گا. شائز خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم، آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.